خدا آج بھی شفاعت کرنے والے پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے جو قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، لوگوں کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر درمیانی کا کردار ادا کر سکے۔ خدا کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ جلالی پرفضل کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے سیکھتے ہیں، اور یہ صرف آپ کو سٹر اپ کرنا ہے، آپ کے تھاٹس کو ہلانا جلانا ہے، تاکہ آپ مزید اس کے بارے میں جستجو کریں، اس کے بارے میں کوسچنز آپ کے اندر اٹھیں، اور آپ خدا کے پاک کلام میں ان باتوں کو اور گہرے طور پر سیکھ سکیں، جان سکیں۔ آج جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، جو خیال، جو تھاٹ آف دا ڈے میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، وہ میں گنتی کی کتاب 27 باب میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبا کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قابل۔ ہاں جی، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے یہ کہا کہ تو اباریم کی پہاڑ پر کھڑا ہو کر اس جگہ کو، اس ملک کو دیکھ لے جو میں بنی اسرائیل کو دے رہا ہوں، لیکن تو وہاں پر داخل نہیں ہونے پائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارون بھی اس ملک میں داخل نہ ہو سکا، اور یہ دونوں وہ اشخاص تھے جن کو خدا نے خاص طور سے ملک مصر میں بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو لیڈ کریں، وہاں سے نکال کر لے کر آئیں، اور ان کو بیابان میں چلاتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے اس ملک میں لے کر جائیں جو خدا نے ان کو عنایت کیا ہے، جو خدا نے، جس کو دینے کا وعدہ خدا نے ان سے کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی موسیٰ کے لیے درمیانی نہ بنا۔ موسیٰ ہمیشہ بنی اسرائیل قوم کے لیے درمیانی بنا، وہ ہمیشہ ان کے اور خدا کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، ان کے لیے بولتا تھا، شفاعت کرتا تھا، انٹرسیڈ کرتا تھا ان کے لیے، اور درمیانی کا بھرپور رول ادا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص موسیٰ کے لیے خدا کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا، کوئی اس کے لیے بول نہ سکا، یہاں تک کہ خود موسیٰ نے بھی اپنے بارے میں کچھ خدا سے نہیں کہا۔ And I'm sure کہ اگر وہ خدا کے سامنے معافی مانگتا، اگر خدا سے کچھ کہتا تو خدا اس کی ضرور سنتا، لیکن کچھ بھی خدا سے اپنے بارے میں کہنے کے بجائے وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کر دے جو ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے آمد و رفت اور ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو ان کے باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا بجائے اس کے کہ موسیٰ اپنے لیے خدا سے معافی کی درخواست کرتا، اپنے لیے خدا کے سامنے کوئی ریکویسٹ ڈالتا، وہ خدا سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو بنی اسرائیل قوم کے لیے کوئی رہبر مقرر کر دے، کوئی آدمی اس جماعت پر مقرر، خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے اس کی بات سنی۔ خداوند نے کہا کہ نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ موسیٰ نے جیسا خدا نے اس کو فرمایا، موسیٰ نے بالکل ویسے ہی نون کے بیٹے یشوع کو ساری جماعت کے آگے کھڑا کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو بلیس کیا، اس کو مسح کیا، اور اس کو وصیت بھی کی جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا۔ سیکھ یہاں پر جو میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا موسیٰ کو معاف کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایک شخص بھی موسیٰ کے لیے درمیانی بن جاتا، درمیانی کا کردار ادا کرتا، خدا کے اور موسیٰ کے درمیان آ جاتا، تو خدا یقیناً اس کو معاف کر دیتا۔ لیکن ایسا نظر نہیں آیا، کوئی اس کے لیے بولا نہیں، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کے اور باپ کے، میرے اور آسمانی باپ کے بیچ میں بھی ایک درمیانی آ گیا جس کا نام یسوع مسیح ہے، اور اس ججمنٹ جو گناہ کے باعث مجھ پر تھی، آپ پر تھی، ساری دنیا کے لوگوں پر تھی، وہ ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح کے درمیانی ہونے کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح کے درمیان میں
آ کر اس گیپ کو فل کرنے کی وجہ سے میری اور باپ کی، آپ کی اور آسمانی باپ ہوگی، اور ہم پھر سے ہمارا ملاپ باپ کے ساتھ ہو سکے۔ عہد نامہ میں ہم موسیٰ کو یہ کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا غصہ بنی اسرائیل قوم پہ بھڑکتا تو موسیٰ خدا کے اور قوم کے درمیان آ کھڑا ہوتا اور صاف صاف خدا سے کہہ دیتا تھا کہ اگر تو نے ان کو ساتھ نہیں آگے لے کے جانا تو میرا نام بھی کتاب حیات میں باری آئی کہ موسیٰ کو خدا نے جب جج کیا اور خدا نے موسیٰ کو سزا دی اور اس کو یہ صاف صاف کہہ دیا کہ تو اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو کوئی شخص اس کے لیے باپ کے اور موسیٰ کے درمیان آ کر کھڑا نہ ہوا۔ آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ چاہے خدا کی ججمنٹ جاری بھی ہو جائے، آج بھی راست باز کی دعا کے اثر سے، راست باز کی شفاعت کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج بھی معاف کرتا ہے۔ قوموں، انسانوں، خاندانوں کی حالت بدلنے کے لیے آج بھی درمیانی ہونا ضروری ہے۔ عہد نامہ میں ہم موسیٰ کو درمیانی کا کردار نبھاتے ہوئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی مثال ہمارے سامنے ہے اور آج بھی ڈھونڈتا ہے۔ خدا آج بھی شفاعت کرنے والے پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے جو قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، لوگوں کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر درمیانی کا کردار ادا کر سکے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ خدا کے زندہ جلالی بابرکت کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 4 باب۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ پس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے، اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو، اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی، اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں، مگر تم مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور ہیں اور تم زور آور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہے تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ بعض ایسے شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں، لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا، اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 26 باب، اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا
کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو۔ چنانچہ موسیٰ اور علیزر کاہن نے مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یریہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا۔ روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا، اور فلو جس سے فلویوں کا خاندان چلا، اور حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی روبن کے خاندان ہیں، اور ان میں سے جو گنے گئے وہ 43,730 تھے۔ اور فلو کا بیٹا الیاب تھا، اور الیاب کے بیٹے نموئیل اور داتن اور ابرام۔ وہی داتن اور ابرام ہیں جو جماعت کے چنے ہوئے تھے، اور جب کورہ کے فریق نے خداوند سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور ہارون سے جھگڑے، اور جب ان 250 آدمیوں کے آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا، اسی موقع پر زمین نے منہ کھول کر کورہ سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا، اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے۔ لیکن کورہ کے بیٹے نہیں مرے تھے، اور شمعون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی نموئیل جس سے نموئیلیوں کا خاندان چلا، اور یمین جس سے یمینیوں کا خاندان چلا، اور یقین جس سے یقینیوں کا خاندان چلا، اور زارہ جس سے زارہیوں کا خاندان چلا، اور ساؤل جس سے ساؤلیوں کا خاندان چلا۔ سو بنی شمعون کے خاندانوں میں سے 22,200 آدمی گنے گئے۔ اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی صفون جس سے صفونیوں کا خاندان چلا، اور حجی جس سے حجیوں کا خاندان چلا، اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا، اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا، اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا، جس سے ارودیوں کا خاندان چلا، اور اریلی جس سے اریلیوں کا خاندان چلا۔ بنی جد کے یہی گھرانے ہیں، جو ان میں سے گنے گئے وہ 40,500 تھے۔ یہودا کے بیٹوں میں سے ایر اور اونان تو ملک کنعان ہی میں مر گئے، اور یہودا کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سیلا جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا، اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا، اور زارہ جس سے زارہیوں کا خاندان چلا۔ فارس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی یہودا کے گھرانے ہیں، ان میں سے 76,500 آدمی گنے گئے۔ اور اشکار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی تولا جس سے تولیوں کا خاندان چلا، اور فوا جس سے فویوں کا خاندان چلا، یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا، سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی اشکار کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 64,300 تھے۔ اور زبولون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا، ایلون جس سے ایلونیوں کا خاندان چلا، یہییل جس سے یہلییلیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی زبولون کے گھرانے ہیں، ان میں سے 60,500 آدمی گنے گئے۔ اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی منسی اور افرائیم۔ اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا، اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا۔ اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ایزر جس سے ایزیریوں کا خاندان چلا، اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا، اور اسرییل جس سے اسرییلیوں کا خاندان چلا، اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا، اور سمیدہ جس سے سمیدیوں کا خاندان چلا، اور حفر جس سے حفریوں کا خاندان چلا۔ اور حفر کے بیٹے صلافہاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئیں، اور صلافہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں، محلہ اور نوا اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا۔ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 52,700 تھے۔ اور افرایم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سوتلہ جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا، اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا، اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا، اور سوتلہ کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی افرایم کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 32,500 تھے۔ یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں۔ اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی بلا جس سے بلیوں کا خاندان چلا، اور اشبیل جس سے
اشبیلیوں کا خاندان چلا، اور اخرام جس سے اخرامیوں کا خاندان چلا، اور سفام جس سے سفامیوں کا خاندان چلا، اور حفام جس سے حفامیوں کا خاندان چلا۔ بلا کے 2 بیٹے تھے، ایک ارد جس سے اردیوں کا خاندان چلا، دوسرا نعمان جس سے نعمانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی بنیامین کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 45,600 تھے۔ اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا، اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا۔ دانیوں کا خاندان یہی تھا۔ سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ 64,400 تھے۔ اور عاشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یمنا جس سے یمنیوں کا خاندان چلا، اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا، اور بریائیوں کا خاندان چلا۔ بنی بریا یہ ہیں، یعنی ہبر جس سے ہبریوں کا خاندان چلا، اور ملکییل جس سے ملکییلیوں کا خاندان چلا۔ اور عاشر کی بیٹی کا نام سارا تھا۔ یہ بنی عاشر کے گھرانے ہیں، اور جو ان میں سے گنے گئے وہ 53,400 تھے۔ اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یحسییل جس سے یحسییلیوں کا خاندان چلا، اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا، اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا، اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں، اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ 45,400 تھے۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب ملا کر 6,01,730 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراث کے طور پر بانٹ۔ جس قبیلہ میں زیادہ آدمی ہو اسے زیادہ حصہ ملے، اور جس میں کم ہو اسے کم حصہ ملے۔ ہر قبیلہ کی میراث اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو، لیکن زمین قرہ سے تقسیم کی جائے۔ وہ اپنے آبائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراث پائیں، اور خواہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا، قرہ سے ان کی میراث تقسیم کی جائے۔ اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی جیرسون سے جیرسونیوں کا گھرانہ، کہات سے کہاتیوں کا گھرانہ، مراری سے مراریوں کا گھرانہ، اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں، یعنی لبنا کا گھرانہ، حبرون کا گھرانہ، مہلی کا گھرانہ، اور موشی کا گھرانہ۔ اور کورہ کا گھرانہ اور کہات سے امرام پیدا ہوا، اور امرام کی بیوی کا نام یوکبت تھا جو لاوی کی بیٹی تھی، اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی۔ اسی کے ہارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابیہو اور الیزر اور اتمر۔ اور ندب اور ابیہو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی۔ سو ان میں سے جتنے 1 مہینہ اور اس سے اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ 23,000 تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراث نہیں ملی۔ سو موسیٰ اور الیزر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یریہو کے مقابلہ میں شمار کیا وہ یہی ہیں۔ پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور ہارون کاہن نے دشت سینا میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا، کیونکہ خداوند نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے سوائے یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ گنتی کی کتاب اس کا 27 باب۔ تب موسیٰ کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے صلافہاد بن ہفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام مہلا اور نوا اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا ہیں پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور الیزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگی کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا۔ پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ موسیٰ ان کے معاملہ کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا صلافہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا، اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراث دینا، اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو تم اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا۔ باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دینا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم
بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبا کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو اور ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہبر ہو، تاکہ خداوند کی بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور سارے جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہرہ کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ وہ الیعزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے گا، اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔